الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح اور آپ کی بایوگرافی کا جو مبارک سلسلہ شروع ہوا ہے، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ڈیپلی طریقے سے گہرائی کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و سوانح کو پڑھیں اور اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا وہ مرحلہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے جو نبوت اور رسالت سے پہلے کا ہے، اور پچھلے درس میں یہ بات آئی کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 35 سال کے ہو گئے تو جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کا معاملہ پیش آیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں شریک بھی رہے۔ وہ پورا واقعہ اور اسی طریقے سے خانہ کعبہ کے متعلق بھی کب کب اس کی تعمیر ہوئی ہے، رینیو کیا گیا ہے، یہ باتیں بھی آپ کے سامنے آئی ہیں۔ اب آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت سے بالکل پہلے کا وقت۔ یہ بات تو ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی اور رسول بنائے جانے سے پہلے وہ 40 سال کا جو وقت گزرا ہے اس میں آپ نے کبھی بھی کسی بت کی عبادت نہیں کی۔ آپ عبادت کرنا تو دور ہے، آپ ان سے نفرت کرتے تھے، اور آپ کی قوم جس غلاظت میں گندگی میں مبتلا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر کے کڑھن محسوس کرتے تھے، تکلیف محسوس کرتے تھے، اور ان تمام چیزوں کو جو ان کی یہاں عادت ہو چکی تھی، جو بدعات اور شرکیات چیزیں تھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت اور رسالت کے ملنے سے پہلے بھی اس کا کنڈم کرتے تھے، اسے توڑتے تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بت تھا جسے عیساف یا نائلہ کہا جاتا تھا، مشرکین جب طواف کرتے تھے اس کو چھوتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے، میں بھی آپ کے ساتھ طواف کر رہا تھا، میں نے اسے چھو لیا، اس بت کو میں نے چھو لیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا، لا تمسہ، مت چھوؤ اسے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے طواف کیا، میرے دل میں بات آئی میں ضرور اسے چھوؤں گا تاکہ دیکھوں ہوتا کیا ہے۔ تو پھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف ہی کر رہا تھا، تو میں نے پھر سے چھو لیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کیا میں نے تم سے منع نہیں کیا تھا کہ اسے مت چھوؤ؟ کہتے ہیں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فواللہ الذی اکرمہ، قسم ہے اس ذات کی، اس ہستی کی جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکرم بنایا ہے، آپ نے نبی اور رسول بنائے جانے سے پہلے بھی کبھی آپ نے کسی بت کو چھوا نہیں، استلام نہیں کیا، عبادت کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ایسے ہی قریش کے لوگ، قریش یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، قریش کے لوگ، کنانہ کے لوگ، یہ وہ لوگ تھے جب حج کرتے تھے تو حج میں عرفہ کے میدان میں آنا ہوتا ہے، بلکہ عرفہ میں وقوف کرنا، ٹھہرنا، یہی اصل حج ہے۔ لیکن قریش کے لوگ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے قریبی ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، ہم جو ہے عرفہ کے میدان میں نہیں جائیں گے، کیونکہ عرفہ جو ہے آپ جانتے ہیں حدود حرم سے باہر ہے، منی حدود حرم میں ہے، مزدلفہ حدود حرم میں ہے، لیکن عرفہ جو ہے یہ کیونکہ مکہ سے کافی دور ہو جاتا ہے تو یہ حدود حرم میں نہیں ہے۔ تو قریش کے لوگ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے لوگ کہتے تھے کہ ہم حمص ہیں، ہم دین میں بڑے سخت ہیں، اس وجہ سے ہم جو ہے اللہ کے قریبی، ہم حدود حرم کو چھوڑ کر کے باہر نہیں جائیں گے۔ اس وجہ سے وہ مزدلفہ ہی سے واپس آ جاتے تھے، عرفہ کے میدان میں نہیں جاتے تھے۔ یہ ان کا دستور تھا۔ باقی سارے قبیلے کے لوگ، دنیا کے آنے والے سارے کے سارے لوگ جو ہے عرفہ کے میدان میں جاتے تھے اور اس طریقے سے حج مکمل کرتے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاندان قریش کا تھا یہ لوگ نہیں جاتے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جبیر بن مطعم کہتے ہیں میرا اونٹ گم ہو گیا، میں اسے تلاش کرتا ہوا نکلا تو نکل گیا عرفہ کے میدان میں، تو وہاں فرائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واقفا بعرفہ، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں ٹھہرے ہوئے ہیں، کھڑے۔ فقلت هذا والله من الحمص، میں نے کہا اللہ کی قسم یہ تو قریش سے ہیں، ان کا خاندان قریش کا ہے، قریش کے لوگ تو مزدلفہ سے آگے نہیں بڑھتے ہیں، عرفہ کے میدان میں آتے ہی نہیں ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی قریش کے خاندان سے ہیں، فما شانو ہا ہونا، یہ یہاں آ کر کیا کر رہے ہیں؟ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے کو، جو طریقہ
آپ کے خاندان والوں میں تھا اور غلط تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کنڈم کرتے تھے، اس کو توڑتے جاہلیت کے دنوں میں بھی۔ اور نبوت اور رسالت ملنے کے بعد تو آپ کی پوری ہسٹری اور تاریخ ہے کہ آپ عرفہ کے میدان میں آئے، وہاں آپ نے ایک لمبا قیام کیا، خطبہ ارشاد فرمایا، جبل رحمت کے پاس گئے اور لوگوں کو مخاطب کیا، وہاں نمازیں آپ نے پڑھی۔ تو ایک لمبا وقت جو ہے صبح سے لے کے شام تک، مغرب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے عرفہ میں ٹھہرے رہے، بلکہ یہ تک بھی کہا کہ جو آدمی ظہر سے پہلے آیا ہو مغرب تک وہاں اس کا ٹھہرنا واجب اور ضروری ہے، بغیر سورج کے غروب ہوئے وہ وہاں سے نہیں نکل سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت سے پہلے بھی وہ کام کیا جو کام آپ کی قوم اور آپ کے خاندان کے لوگ نہیں کرتے تھے، اور وہ غلط تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق عرفہ کے میدان میں وقوف کرنا کیا ہے ضروری تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بعثت سے پہلے، نبوت اور رسالت سے پہلے بھی گناہوں سے اور ان تمام کاموں سے جو آپ کی قوم کرتی تھی، بتوں کی سجدہ کرنا ہے، اس کو استلام کرنا ہے، ساری چیزوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام محفوظ تھے۔ جب آپ کے پاس کوئی کھانا پیش کیا جاتا کسی جانور کا ذبح کیا ہوا تو آپ معلوم کرتے غیر اللہ کے نہیں کھاتے، آپ کہیں غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہوا تو نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پر جو جانور ذبح کیے جاتے تھے، حالانکہ آپ نبی اور رسول نہیں تھے، لیکن آپ اسے نہیں کھاتے تھے، ناپسند کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم اور معاشرے کے اندر جو برائیاں، جو بے حیائیاں اور جو شرک و بدعات تھیں، ان تمام چیزوں سے اللہ کے نبی کڑن محسوس کرتے تھے، ناپسند کرتے تھے، لیکن آپ کے پاس کوئی واضح کلیئر راستہ نہیں تھا جس کی بنیاد پر آپ لوگوں کو بلائے، وگرنہ آپ امانت، صداقت اور ان تمام چیزوں میں ممتاز تھے۔ جھوٹ آپ نے کبھی نہیں بولا پوری زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی۔ اور یہ جو بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ 2 مرتبہ جو ہے گانے وغیرہ سننے کے لیے جو نوجوان لوگ کرتے ہیں اس کے لیے آپ گئے تھے، اصل میں اس روایات میں کلام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کبھی بھی ارادہ نہیں کیا۔ صحیح بات کیا ہے یہی ہے اس سلسلے میں۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بالکل قریب ہونے لگی تو 2-3 سال پہلے، نبوت سے 2-3 سال پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند ہونے لگی۔ آپ اپنی قوم سے الگ تھلگ ہو کر کے، ایک غار تھا، غار ہرا، کوہ ہرا جو ہے، وہاں ایک چھوٹا سا غار بنا ہوا تھا، بہت چھوٹا غار آج بھی موجود ہے۔ تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور وہاں عبادت کرتے تھے اللہ رب العالمین کی، اور اسی طریقے سے وہاں سے آنے جانے والے جو لوگ گزرتے تھے ان کی مدد کرتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے، اور رمضان مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گزارتے تھے۔ جو لوگ غریب مسکین وہاں سے گزرتے آپ انہیں کھانا وغیرہ کھلاتے، اور ساری کی ساری چیزیں۔ جب کھانا ختم ہو جاتا، راشن ختم ہو جاتا، پھر آپ گھر آتے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پانی ستو وغیرہ لے کر کے پھر آپ وہاں جا کر کے عبادت کرتے رہتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور رسالت ملنے کے 2-3 سال پہلے ہی ایسا شروع کر دیا تھا۔ اور جب آپ کی نبوت اور رسالت کا وقت اور قریب آیا تو بہت ساری ایسی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے جو بالکل عجوبہ اور نرالی چیزیں ہوتی تھیں۔ بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دیکھتے تھے، جیسے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ فخرجنا فی بعض نواحیها، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، چونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے۔ کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکے میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اطراف میں ارد گرد نکلے، کہتے ہیں کہ فمستقبله جبل ولا شجر الا وهو يقول السلام عليك يا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ جب کسی بھی درخت کے پاس سے گزرتے، جب بھی کسی پہاڑ کے پاس سے گزرتے تو درخت تو پہاڑ کہتے السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو۔ اسی طرح دوسری روایت میں یہ ہے کہ فلا يمر بحجر ولا شجر الا قال السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ کسی بھی درخت کے پاس سے گزرتے، کسی بھی پہاڑ کے پاس سے گزرتے، کسی بھی پتھر کے پاس سے گزرتے تو سارے کے سارے لوگ کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو۔ وانا اسمعه، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے سلام کی آواز کو میں خود سنتا تھا۔ شیخ البانی نے صحیح السیرہ نبویہ میں اس کو درست قرار دیا اس روایت کو۔ اور اسی طریقے سے صحیح مسلم کی روایت ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کہا انی لأعرف حجرا بمکہ، مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں، کان یسلم علی قبل ان ابعث، جو مجھ کو سلام کرتا رہتا تھا میرے نبی اور رسول بنائے جانے سے پہلے۔ انی لعارفہ الانا، میں اس پتھر کو اتنا پہچانتا ہوں کہ آج بھی مدینہ آنے کے بعد بھی میں مکہ واپس جاؤں تو اس پتھر کو پہچان لوں گا، جو پتھر مجھے ڈیلی سلام کرتا رہتا تھا نبوت اور رسالت ملنے سے
پہلے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں نبی اور رسول بنائے جانے کے سے پہلے ہی آپ کے ساتھ ہوتی رہتی تھی. اسی طرح آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور کہتے ہیں اے خدیجہ انی ارا ضوءا واسمع صوتا، اے خدیجہ مجھے آوازیں سنائی دیتی ہیں، اے خدیجہ مجھے روشنی نظر آتی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں نبوت اور رسالت ملنے سے پہلے ہی واقع ہو رہی تھی. اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت کہ آپ آنے والے ہیں یہ تو بہت پہلے سے طے تھی. یہ پریڈکشنز تو بہت سارے انبیاء کر چکے تھے. جب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو دعا فرمائے ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اے اللہ تو ان مکہ والوں میں ایسا نبی بھیج جو تیری آیات ان پر تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں گناہوں سے پاک کرے. ایسا رسول بھیج. اور ایسے ہی سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جیسا کہ سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں ہے کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. اور جب عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین کا رسول ہوں تمہاری طرف، اللہ کا پیغمبر ہوں تمہاری طرف، میں تورات جو مجھ سے پیشتر نازل کی گئی اس کی تصدیق کرنے والا، اس کو ویریفائی کرنے والا ہوں اور ایک ایسے رسول کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. تو یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پہلے ہی سے موجود تھیں. اور صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اخبرنا عن نفسک، اے اللہ کے نبی اپنے بارے میں کچھ بتائیے ہمیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک میں بتاتا ہوں، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. وبشرا عیسیٰ علیہ السلام، اور اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں. ورات امی ہین حملت بی، اور میری ماں نے دیکھا جس وقت جب میری ماں حمل سے ہوئی مجھے اٹھایا کہ ان سے ایک نور نکلا، نو خرج منہا نورا، کہ ان سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام سیریا کے محل روشن ہو گئے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں نبوت اور رسالت کے پہلے، یعنی ایک تو پریڈکشنز موجود تھی، انبیاء پریڈکشنز کرتے آئے تھے، کتابوں میں موجود تھا. دوسری یہ کہ نبی اور رسول بنائے جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملات ہوتے رہے. خاص طور سے 6 مہینہ نبوت ملنے سے پہلے 6 مہینہ میں یہ تھا کہ آپ خواب دیکھتے تھے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ خواب دیکھتے تھے اور صبح ہوتی تو ہو بہو ویسے ہی ہوتا تھا جیسے آپ نے خواب میں دیکھا ہو. جو کچھ آپ رات میں دیکھتے ہیں صبح ہوتے ہوتے وہی ہوتا جو آپ نے رات میں دیکھا ہوتا تھا. اور یہ بڑی نشانی تھی کیونکہ انبیاء کا خواب کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. اور اسی لیے سچے خواب کو بخاری اور مسلم کی روایت میں کیا ہے، سچے خواب کو نبوت کا 46 حصہ قرار دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ 23 ایئرس ہے. اس کو اگر آپ 6 مہینے کے اعتبار سے دیکھیں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ 46 ہو جائے گا. تو اسی لیے مومن آدمی کا جو خواب ہوتا ہے وہ نبوت کا 46 نمبر کا حصہ ہوتا ہے، کیونکہ 6 مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، سچے خواب دیکھتے رہے. اب آئیے ہم اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو 40 سال کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے ہو گئے، اور اس سے پہلے ہی آپ نے غار حرا جانا شروع کر دیا تھا. غار حرا میں آپ جاتے، وہاں عبادت کرتے اور اکثر اوقات آپ وہیں گزارتے رہتے تھے، جو مکہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر کے آپ نے عبادت شروع کر دی. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ساری چیزیں بالکل واضح ہو جائیں گی. بخاری میں حدیث نمبر 3 ہے اور مسلم میں حدیث نمبر 160 ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جو شروعات ہوئی وہ سچے خواب کے ذریعے سے ہوئی. فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح، آپ کوئی بھی خواب دیکھتے تھے صبح میں ویسے ہی ہوتا جیسے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں خواب میں دیکھا ہوتا. ثم حبب الیہ الخلاء، پھر آپ کو تنہائی پسند ہو گئی اور آپ غار ہرا میں جاتے، وہاں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے اور کئی کئی رات آپ وہیں گزارتے. رمضان مکمل آپ کیا ہے وہیں پر گزارتے رہتے تھے. اسی غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. اسی غار میں آپ تھے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اقرا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھے پڑھنا، ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو زور سے دبایا اور کہا کہ پڑھیے. پھر آپ نے یہ کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری مرتبہ ایسا کیا اور کہا پڑھیے. تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. پھر جبریل علیہ السلام نے یہ آیات، سورہ علق کی 5 آیات، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ آیات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اتاری گئیں اور یہیں سے آپ کو نبوت کا تاج دیا گیا، آپ نبوت سے سرفراز کیے. لیکن اس انسیڈنٹ کے بعد، اس واقعے کے بعد، اس حادثے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر لوٹے. یرجف فؤادہ، تو آپ کا دل دھڑک رہا تھا، آپ بالکل ڈرے ہوئے تھے. فدخل علی خدیجہ بنت خویلد، خدیجہ بنت خویلد یعنی اپنی بیوی کے پاس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ. فزملوہ، آپ کو چادر اڑھائی گئی، آپ نے چادر اوڑھی. حتی ذهب عنہ الروع، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خوف ہلکا ہوا، آپ کا ڈر جب ختم ہوا، تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل خبر دی. یہ بہت بہترین حدیث ہے اور بہت بہترین معاملہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کس طرح کے تعلقات اور کس قدر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور کہا چادر اڑھاؤ، تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ، کیوں آپ پریشان ہیں. ان تمام چیزوں کو نگلیکٹ کرتے ہوئے پہلے توجہ دی کہ آپ نے کیا حکم دیا ہے. پھر جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ریلیکس ہو گئے، آپ کا خوف اور ڈر کم ہوا، تو پھر آسانی کے ساتھ پوچھا کہ کیا ہوا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری بات بیان فرمائی اور کہا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان پر خوف محسوس ہو رہا ہے. سبحان اللہ، مجھے اپنی جان پر خوف محسوس ہو رہا. وہ خاتون خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں، دوست ہمارے پاس ہوتا تو اور ڈر پیدا ہو جاتا، عورتیں بھی ڈرنا شروع کر دیتی. لیکن کس طریقے سے انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، کس طریقے سے ایک دوسروں کو مضبوط کرنا چاہیے، یہاں سے معلوم ہوتا ہے. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈر اور خوف کیسے دور کیا، کہا کہ کلا، ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. انک لا تصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں. وتحمل الکلا، کمزوروں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، مفت میں آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں کمزوروں کا. وتقسم المعدوما، جو کما نہیں سکتے ان کے لیے آپ کماتے ہیں، ان تک روزیاں پہنچاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں پہنچاتے ہیں. وتقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور جو حق پر قائم ہے، مصیبت کے مارے ہیں، آپ ان کی مدد کرتے ہیں. آپ کیوں خوف محسوس کر سکتے ہیں، آپ پر کیسے آفت اور مصیبت آ سکتی ہے، آپ کے پاس تو یہ خوبیاں موجود ہیں. تو یہ دنیا کی پہلی خاتون ہیں. ایسے تو ہوتا یہ ہے کہ نبی لوگوں کو تسلی دیتے ہیں، کائنات میں نظام یہی رہا ہے کہ انبیاء نے لوگوں کو تسلی دی ہے، لیکن یہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے امام الانبیاء کو تسلی دی اور کہا آپ ڈرے نہیں، آپ خوف میں مبتلا نہ ہو. کن کو کہا جا رہا ہے؟ امام الانبیاء کو کہہ رہی ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی محبت کرتے تھے کہ بے لوث خاتون تھیں، بڑی ہی جو ہے سمجھدار، عاقلہ، فاہمہ خاتون تھیں اور بہت ہی دور اندیش خاتون تھیں. بہرحال یہ ایک چیز ہوئی. اس کے بعد مزید اس پورے حادثے کو سمجھنے کے لیے وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس گئیں، جو ورقہ بن نوفل کے کزن تھے، اپنے چچا کے، ان کے چچا کے لڑکے تھے، ان کے پاس گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کے اور کہا کہ یہ معاملہ، یہ حادثہ ہوا ہے، آپ ان سے خود ہی پوچھ لیجیے. ورقہ بن نوفل اصل جاہلیت ہی کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن انہوں نے نصرانی دین اختیار کر لیا اور عبرانی زبان میں، جو یہودیوں کی زبان ہے، اس میں وہ انجیل وغیرہ لکھا کرتے تھے اور انجیل کے ماہر ہو چکے تھے، انجیل اور زبور وغیرہ پڑھتے تھے.
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انہوں نے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا میرے بیٹے بتاؤ. فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأى، تو جو کچھ ہوا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ورقہ بن نوفل کو بیان کیا. تو ورقہ نے جیسے ہی سنا کہا هذا الناموس الذي نزل اللہ علی موسیٰ، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اترا ہے. یہ وہی فرشتہ یعنی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہ آپ پر کوئی دوسرا معاملہ نہیں ہے. آپ پر اللہ کی جانب سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا پیغام لے کر اتنے، آپ نبی اور رسول بنا دیے گئے ہیں. پھر ورقہ بن نوفل پورے معاملے کو جان گئے، کیونکہ انجیل میں اور تورات میں ان چیزوں کا ذکر موجود تھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے. تو ورقہ بن نوفل نے تاریخی الفاظ کہ یا لیتنی فیہا جزا لیتنی اکون حیا اذ یخرجوک قومک. تو ورقہ بن نوفل نے کہا اے کاش کی اس وقت میں مضبوط ہوتا، اے کاش کی اس وقت تک میری زندگی ہوتی، زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت تعجب ہوا اور کہا مخرجی یا ہم، کیا اہل مکہ مجھے مکہ سے نکال دیں گے جو امین اور صادق کہتے ہیں، جو میرے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں. تو ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں وہی لوگ آپ کو نکال دیں گے. لم یأتی رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیہ، کیونکہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوا جو آپ کا پیغام لے کر آئے جیسا آپ کو کہا گیا ہے، مگر اس کو تکلیف اور اذیت دی گئی. یعنی کوئی نبی ایسا نہیں ہوا ہے جس نے اللہ کا پیغام پیش کیا اس کو اذیت اور تکلیف نہیں دی گئی ہو. وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُعَزَّرًا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ دن میں پا جاؤں جس دن آپ کو آپ کی قوم نکالے گی تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا. لیکن تھوڑے ہی دنوں کے بعد کیا ہے، ورقہ بن نوفل کی وفات ہو گئی اور وحی کا سلسلہ تھوڑے دنوں کے لیے سٹاپ ہو گیا، بند ہو گیا. وحی کا سلسلہ تھوڑے دنوں کے لیے سٹاپ اور بند ہو گیا. اسی بنیاد پر ورقہ بن نوفل گویا کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور آپ کی نبوت کو تسلیم کر لیا. اسی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل مومن ہے. ورقہ بن نوفل کیا ہے، اہل ایمان میں ان کا شمار کیا جائے گا. اور بہت سارے علماء تو انہیں دوسرے نمبر پر اسلام لانے والا کہتے ہیں، یعنی سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے نمبر پہ ورقہ بن نوفل ایمان لے آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر. اور شیخ البانی سلسلہ کے اندر روایت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں لا تسبوا ورقہ، تم لوگ ورقہ بن نوفل کو برا بلا مت کہو. فإنی رأیت له جنتا او جنتین، میں نے خود جنت ان کے لیے دیکھی، ایک جنت یا دو جنت دیکھی ہے. میں نے ورقہ بن نوفل کے لیے ایک یا دو جنت دیکھی ہے. اور اسی طریقے سے دوسری روایت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے، جس میں آپ فرماتے ہیں قد رأیتہ فی المنام، میں نے ورقہ بن نوفل کو خواب میں دیکھا. ترمذی اور مسند احمد کی روایت. اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ انبیاء کا خواب کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں رأیتہ فی المنام، میں نے ورقہ بن نوفل کو خواب میں دیکھا ہے. فرأیت علیہ ثیاب بیاض، میں نے دیکھا کہ ان پر وائٹ لباس ہے، سفید لباس ہے. فاحسبه لو كان من اہل النار لم يكن عليه بیاض، میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ جہنمی ہوتے تو ان پر وائٹ لباس نہ ہوتا، ان پر سفید لباس نہیں ہوتا. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ورقہ بن نوفل کیا ہے، مسلم ہے. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا. نہ صرف تسلیم کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ آپ کی قوم آپ کو نکالے گی. یہ علم آپ کے پاس تھا، یہ علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں ہوا تھا کہ میری قوم مجھے نکالے گی، اس لیے آپ کو تعجب ہوا. لیکن یہ علم ورقہ بن نوفل کے پاس کہاں سے آیا؟ یہ تورات اور انجیل میں ذکر کیا گیا تھا. تبھی ورقہ بن نوفل نے فوراً کہا کہ آپ کی قوم آپ کو نکالے گی، اور کاش کہ اس وقت تک میں زندہ رہتا تو میں آپ کی بھرپور کیا ہے مدد کرتا. تو آپ پر ایمان نہیں لائے، صرف ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آپ کے سپورٹ کا اور آپ کی مدد کا کیا ہے پورا وعدہ کیا، پورا وعدہ کیا. یہ ہے اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا گیا. تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 21 رمضان، اس میں اختلاف بہرحال موجود ہے، 21 رمضان کی رات تھی اور انگریزی کیلنڈر کے حساب سے 10 اگست 610 میلادی، 10 اگست 610 میلادی. اور اس وقت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی کیلنڈر کے حساب سے 40 سال 6 مہینے 12 دن تھی.
جب آپ کو غار حرا میں نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا گیا تو اس وقت آپ کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن تھی، اور انگریزی کیلنڈر کے حساب سے اگر دیکھتے ہیں تو 39 سال 39 ایئرس 3 مہینے 12 دن تھی، یا اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں نے 22 دن بھی کہا ہے۔ اور یہ بات واضح طور پہ ثابت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا گیا تو اس وقت آپ 40 سال کے تھے۔ 40 سال اس معنی میں کہ جو قریب کے گنتیاں ہوتی ہیں اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا ہے، تو 40 سال میں آپ نبی بنائے گئے، لیکن ایگزیکٹلی اگر دیکھیں گے تو 40 سال 6 مہینے 12 دن ہوتے ہیں، لیکن ایسے کہا جاتا ہے کہ 40 سال میں آپ نبی بنائے گا، اور یہی عام طور سے دیگر انبیاء کو بھی اسی عمر میں کیا ہے نبی بنایا جاتا ہے، کیونکہ یہ پختگی کی عمر ہوتی ہے، پختگی کی عمر ہوتی ہے۔ تو آپ 40 سال میں نبی بنائے گئے، اور 13 سال آپ مکہ میں رہے، نبی اور رسول بنائے جانے کے بعد 13 سال آپ مکہ میں رہے، پھر آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا، آپ مدینہ آئے، 10 سال آپ مدینے میں رہے، وماتا وهو ابن 63 اور آپ کی وفات ہوئی، آپ 63 سال کے تھے، 63 ایئرس کے تھے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بالکل یعنی صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی زبان سے معلوم ہو گیا کہ آپ کو نبی کب بنایا گیا، آپ مکہ میں کتنے دن رہے، آپ مدینے میں کتنے دن رہے، اور آپ کی وفات کب ہوئی۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو ابن 63، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ 63 سال کے تھے، 63 سال کے تھے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو وہ بھی 63 سال کے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، وہ بھی 63 سال کے تھے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وفات ہوئی 63 عربی کیلنڈر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی 63 عربی کیلنڈر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی 63 عربی کیلنڈر، اور اپنے بارے میں کہتے ہیں وَأَنَا بْنُ 63 اور میں بھی 63 سال کا ہو گیا ہوں، لیکن ان کی وفات 63 سال میں نہیں ہوئی، ان کی وفات 63 سال میں نہیں ہوئی۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ نبوت سے پہلے کس طرح کے معاملات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیش آتے تھے، یعنی ایک پریڈکشنز، ایک جو ہے پریفیس جس کو کہہ سکتے ہیں، مقدمہ نبوت اور رسالت ملنے کا پہلے ہی سے آپ پر ظاہر ہو رہا تھا۔ آپ نے کبھی بھی اپنے قوم کے معبودوں کی عبادت نہیں کی، کسی بھی گندی چیزوں میں غلاظتوں میں آپ ملوث نہیں ہوئے، اور ان تمام چیزوں سے آپ بالکل پاک اور صاف تھے۔ اور یہ کہ آپ اپنے قوم کے اعمال سے، ان کے گھناؤنے عمل سے آپ کڑھن محسوس کرتے تھے، لیکن آپ کے پاس کوئی واضح راستہ نہیں تھا، یہاں تک کہ آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا گیا۔ یہ وحی ملنے کے بعد کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ اسٹاپ رہا، بند رہا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان بھی ہوئے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد دوسری مرتبہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، یہ آیات نازل ہوئیں۔ انشاءاللہ رب العالمین یہ باتیں آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو یہاں آج تک کے درس میں الحمدللہ ہم نبوت اور رسالت تک پہنچ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سوانح کو بہت ہی ڈیٹیل اور تفصیل سے دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نبوت سے پہلے کیا کرتے تھے، وہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہمارے لیے ضروری کیا ہے؟ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ان کو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے بہت ساری چیزیں جو آپ نبوت سے پہلے کرتے تھے ہم نہیں کر سکتے، نہ آپ نے خود کیا۔ جیسے آپ غار حرا جاتے تھے، تنہائی میں عبادت کرتے تھے، لیکن کبھی آپ نبی اور رسول بنائے جانے کے بعد دوبارہ آپ کبھی غار حرا نہیں گئے، دوبارہ آپ کبھی غار حرا نہیں گئے۔ پھر آپ نے منع کیا، رہبانیت ہمارے دین میں نہیں ہے کہ آدمی بیوی بچوں سے الگ تھلگ ہو کر کے کٹیا بنا کر جا کے عبادت کرے، یہ ہمارے دین میں نہیں ہے۔ حالانکہ یہ چیزیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، لیکن نبوت اور رسالت کے ملنے کے بعد کبھی بھی اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ غار حرا گئے ہوں، وہاں جا کر آپ عبادت کرتے رہے ہوں، ایک آدھ 2 مہینہ وہاں گزارے ہوں، ایسا کبھی بھی اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے نبوت کے بعد کی جو زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ سے شروع ہو گئی ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت زیادہ اہم اور امپورٹنس ہے، اور اسے ڈیٹیل میں اور تفصیلات میں انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی طریقے سے راستے میں جو لوگ بھی آئیں گے
یعنی صحابہ اور صحابیات میں اور جو بھی اہم لوگ ہوں گے انہیں بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ معاملات بالکل واضح ہو جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان لوگوں کا بھی معاملہ ہمارے پاس واضح ہو جائے جن سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت محبت کرتے تھے, کیونکہ نبی صحابہ سے محبت نبی سے محبت کی دلیل ہے, اور صحابہ کو نہ جاننا یہ نبی سے محبت نہ ہونے کی دلیل ہے. یعنی اگر آپ ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن ابن عوف, عائشہ, خدیجہ, زینب, رقیہ, ام کلثوم, فاطمہ, ان لوگوں کو اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے ہیں. یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ صحابہ کو نہ جاننا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نبی سے محبت نہیں کرتے ہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کون بیان کرتا ہے؟ کون بیان کرتا ہے کہ آپ ایسے چلتے تھے, آپ ایسے بیٹھتے تھے, آپ ایسے اٹھتے تھے, آپ نے یہ کیا, آپ نے وہ کیا؟ یہ کون بیان کرتا ہے؟ یہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں. جب ہم انہیں کو نہیں جانیں گے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معلومات ہمیں کہاں سے پہنچ سکتی؟ یہ صحابہ سے محبت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے, اور صحابہ سے محبت نہ کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ کرنے کی دلیل ہے. تو انشاءاللہ ہم مختصر انداز میں ہی صحیح ہم ان کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے. آج کا درس اسی پہ بند کیا جاتا ہے, اور انشاءاللہ آئندہ دنوں میں باقی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. اگر کوئی اہم چیز ہے تو اسے پوچھا جا سکتا ہے. شیخ ورقہ بن نوفل کے لیے جو ہے رضی اللہ عنہ, بالکل کہیں گے, ورقہ بن نوفل کے لیے رضی اللہ عنہ کہیں گے, بالکل کہیں گے. اور صحیح قول علماء کے قول میں سے یہ ہے کہ وہ صحابہ میں شمار کیے جائیں گے. جی بالکل. آپ جو ہے چونکہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جو ہے چچا کے لڑکے تھے, چچا زاد بھائی ہے, جی جی, تو اس حساب سے جو ہے آپ اس لیے پہ درس میں بتائے تھے کہ آگے جا کر کے ان کا خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مل جاتا ہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہی بالکل بالکل بالکل. جب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خاندانی اعتبار سے آپ سے قریب ہیں اور ان کے بھائی ہیں, ابن قصی تک جا رہا ہوں ان کا, جی جی, قصی میں جا کر کے 5ویں میں جا کے مل جائیں گے. جی جی, کیونکہ دونوں کے دادا ایک ہو گئے نا. جب دونوں خدیجہ اور ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہما دونوں آپس میں چچا زاد بھائی ہیں, بھائی بہن ہیں, تو دادا دونوں کے کیا ہو گئے؟ ایک ہی ہو جائیں گے, دادا یا پردادا جو بھی. نہیں, دادا ہی ایک ہوں گے نا, پردادا کیوں؟ نہیں مطلب والد کے والد تو نہیں تھے نا, عبد المطلب تو دادا ہوئے نا رسول اللہ. نہیں سمجھ پایا میری بات. ورقہ بن نوفل اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں کہ ان دونوں کے دادا ایک ہیں کہ نہیں ہیں؟ دونوں کے دادا ایک ہیں. ہاں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملتے ہیں وہ گرانڈ فادر 5ویں نمبر پہ قصی سے جا کے ملتے ہیں. جی, ورقہ بن نوفل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے آگے جا کر کے. ان کا نسب ایسے ہی تو ہے, کہاں ہے؟ ورقہ بن نوفل بن اسد, ورقہ کہاں گیا؟ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزى, پھر اس کے بعد بن قصی. خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی ایسے ہی, خدیجہ بنت خویلد بنت اسد بن عبد العزى, دادا ایک ہی ہوں گے نا. دونوں کے دادا جو ہے ایک ہوں گے نا, صرف والد فرق ہوں گے. جیسے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا کون ہو رہے ہیں؟ اسد ہو رہے ہیں, اور ورقہ بن نوفل کے بھی دادا کون ہو رہے ہیں؟ اسد ہو رہے ہیں, اور پر دادا عبد العزى ہو رہے ہیں. اس کے بعد 5ویں نمبر پہ جا کر کے قصی ہو جا رہے ہیں. اللہ اعلم. بہرحال اور یہ قصی وغیرہ بھی پھر جو ہے ابراہیم علیہ السلام تک جا رہا ہے. ہاں بالکل, سب ابراہیم علیہ السلام تک جا رہے ہیں. اسماعیل علیہ السلام تک یقینی ہے, عدنان تک یقینی ہے. عدنان سے لے کے اسماعیل علیہ السلام تک تھوڑا اختلاف ہے. عدنان سے لے کر کے ابراہیم علیہ السلام تک تھوڑا اختلاف ہے. یعنی 3 حصوں میں تقسیم کریں. ایک بالکل گرین ہے, گرین کہاں سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے عدنان تک, یہ بالکل گرین ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. عدنان سے لے کر اسماعیل علیہ السلام تک یلو ہے, اس میں ہے گنجائش ہے, مطلب اوپینین تھوڑی الگ الگ ہیں. وہاں سے لے کر کے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے آدم علیہ السلام تک یہ پورا ریڈ ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, بہت ادھر ادھر ہے. نہیں سمجھ رہے ہیں جی, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام میں اور آدم علیہ السلام میں بہت زیادہ سالوں کا فرق نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام نے بہت زیادہ کا فرق نہیں ہے. تو بھی کم سے کم کتنا ہوگا؟ اللہ عالم بالصواب, لیکن جو فرق وہاں سے یہاں تک ہے اس سے بہت کم فرق ہے. لیکن ہزاروں میں ہے وہ بھی. جب نوح علیہ السلام ہی کی عمر 1000 سال سے زیادہ تھی تو کم ہے بولنے کا مطلب ایسا ہو جاتا کہ نہیں, کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو پشت ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے.
بہرحال آپ چھوڑتے ہیں، ہم لوگ بات کر لیں گے. کوئی اور سوال آپ لوگوں کے پاس ہے؟ ٹھیک ہے، میں سوال کرتا ہوں. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی جن الفاظ کے ذریعے سے دی تھی، وہ الفاظ کیا ہیں، ورڈز کیا ہیں، کس کو یاد ہے؟ جو خوبیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انہوں نے بیان فرمائی تھیں، وہ خوبیاں کیا؟ کیونکہ ضروری ہے کہ ان خوبیوں سے ہم اور آپ بھی آراستہ پیراستہ ہوں. بہت اہم خوبی ہیں، اس سے مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں سب ٹل جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے. وہ کیا ہیں؟ کون بتا سکتا ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان پر خوف محسوس ہو رہا ہے، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ کہ آپ کسی کو نہیں معلوم ہے؟ کم سے کم کچھ تو بتایا جائے، جو کچھ معلوم ہے وہ تو بتایا جائے. اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، ایک خوبیاں اب شروع ہو رہی ہیں جی. اس کے بعد ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں. امین ہے. ہاں، بہت سارے لوگ اس میں شامل ہیں، ایک ہی ہوا جی. انکا لتصل الرحیم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں. وتحمل الکل، کمزور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کے سامان کو ان کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں. نہیں، امین وغیرہ نہیں یہاں پہ ہے، یہاں پہ امین نہیں ہے. اور وتقسیم المعدومہ، جو لوگ کمزور ہیں، کما نہیں سکتے، آپ کما کر کے ان کے گھر راشن پہنچاتے ہیں. یہ تیسری چیز ہو گئی. وتقری الضیفہ، اور مہمان نوازی کرتے ہیں. اور وتعین علی نوائب الحق، اور جو حق پر ہیں اور مصیبت کے مارے ہیں، آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، نمبر 1. آپ کمزور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، نمبر 2. آپ جو لوگ کما نہیں سکتے ان تک راشن پہنچاتے ہیں، نمبر 3. آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، 4. جو حق کے ساتھ، صلہ رحمی ذکر ہو گیا نا، جو حق کی وجہ سے مصیبت میں گرفتار ہیں، ان کی آپ مدد کرتے ہیں. تو گویا کہ یہ وہ چیزیں ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مانا ہے اور اس کو باقی رکھا ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا. اگر آپ کے پاس نماز روزوں کے ساتھ، توحید کے ساتھ یہ خوبیاں موجود ہیں، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا. یعنی ہم تمام لوگوں کے لیے یہ معاملہ بھی ہے. ورقہ بن نوفل کون تھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے؟ ورقہ بن نوفل کون تھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے؟ چچیرے بھائی. چچیرے بھائی. جزاک اللہ خیر. کیا ان کو ہم مومن کہہ سکتے ہیں یا کافر میں شمار کریں گے؟ مومن میں شمار ہوں. مومنوں میں شمار کریں گے، مومنوں میں شمار کریں گے. ان کے بارے میں کچھ یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بشارت اور خوشخبری دی ہو؟ ان کو خواب میں دیکھا تھا، اجلے کس کپڑے حالت میں، میں دیکھا؟ وائٹ کپڑے میں. وائٹ کپڑے میں. یہ نشانی ہے کہ وہ جہنمی نہیں ہے. نہیں ہے. جہنمی ہوتے تو وائٹ لباس نہیں ہوتا. ایک چیز یہ ہوگی. اور کیا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ ان کے لیے ایک یا دو جنت ہے. جنت میں بہت ساری جنتیں ہیں نا، تو ان کے لیے ایک یا دو جنت آپ نے دیکھی. کیسے ان کو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم کے لوگ نکال دیں گے، جبکہ آپ کو تو بہت انجیل میں پڑھے تھے، انجیل اور تورات وغیرہ میں اس کا ذکر موجود تھا. کتنے سال کے تھے جب آپ کو جب آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا گیا؟ 40 سال 6 مہینہ 12 دن. انگریزی عربی کیلنڈر کے کیلنڈر حساب سے دیکھا جائے تو 40 سال 6 مہینہ 12 دن. اگر انگریزی کیلنڈر کے حساب سے دیکھا جائے تو 39 39 سال 3 مہینہ 12 دن کے قریب. کتنے سال کے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی؟ 63 سال عربی کیلنڈر کے حساب سے. اور جب سیدنا ابو بکر کی وفات ہوئی رضی اللہ عنہ؟ 63 سال. جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی؟ وہ بھی 63 سال. 63 سال. اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ اب دوسرے لوگ بھی جواب دیں، سب لوگ جواب دیں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو 63 سال کے تھے.
ابو بکر نہیں تو کے ان کا اس وقت تھے، کس اس سے سال زیادہ تھا؟ تھے. وہ انہوں جب بیان کرے تھے ان کا عمر 63 سال تھی، ہاں مگر لیکن وہ 63 63 سال سال میں میں ان کی وفات نہیں ہوئی. موت نہیں ہوئی. جی جی جزاک زیادہ اللہ خیر. 63 سے زیادہ تھے. جی جی جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیرا. یہ بتائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت اور رسالت ملنے سے پہلے بہت سارے پریفیس ایک طرح سے آتے تھے، یعنی پریفیس مقدمے مل گئے تھے کہ آپ نبی اور رسول بنائے جانے والے، بہت ساری چیزیں آپ دیکھتے تھے. ان میں کیا کیا چیزیں تھیں؟ خواب دیکھنا، جو خواب دیکھنے کا سلسلہ کب شروع ہوا؟ کتنے سال 6 پہلے؟ مہینہ پہلے سے. 6 مہینہ پہلے. اور غار حرا آپ کتنے سال پہلے جانا شروع کر دیے؟ 2 سال پہلے. 2 سے 3 سال پہلے آپ غار حرا جانا شروع کرتے تھے اور رمضان مکمل وہیں گزارتے تھے. اس کے علاوہ کون سی چیز آپ دیکھتے تھے، سنتے تھے؟ اس کے علاوہ نبی اور رسول بنائے جانے سے پہلے اور کیا انسیڈنٹ اور واقعات اور حادثات ہو رہے تھے آپ کے ساتھ؟ تنہائی پسند کرتے ایک تھے. پتھر آپ کو سلام کرتا تھا نبوت سے پہلے. پتھر سلام کرتے تھے، درخت سلام کرتے تھے، پہاڑ سلام کرتے تھے. سائے کی بھی روایت ہے کہ بعض روایات میں یہ ہے، شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے، کہ جب آپ کہیں کھڑے ہوتے تو دھوپ ہوتی تو سایہ ہو جاتا تھا وہاں. اور بہرحال اس طرح کی چیزیں ہیں. اور سایہ کی روایت تو مطلب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ کی تجارت پہ، ہاں جی جی، وہ وہیں آئی ہے کہ جب میسرہ کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تو میسرہ نے دیکھا کہ جہاں دھوپ ہوتی تو آسمان سے بادل آتا اور وہ آپ پر سایہ کر دیتا جب تک آپ دھوپ میں کھڑے رہتے. روایت میں کلام ہے، لیکن شیخ البانی وغیرہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ قابل قبول ہے. جی اچھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت اور رسالت کے بعد اس جگہ پر کیوں نہیں گئے جہاں پر آپ کو نبی اور رسول بنایا گیا؟ حالانکہ بہت بڑی جگہ ہے نا. جی یہ سوال آتا ہے کہ نہیں ذہن میں؟ دل میں بات آتی ہوگی نا کہ آپ جہاں نبی اور رسول بنائے گئے دوبارہ آپ وہاں کیوں نہیں گئے؟ نبی نے منع کر دیا تھا، پھر مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں گئے؟ جی کون بتا سکتا ہے؟ کیونکہ اب ان کو رسالت پہنچانا تھا، اب پھر وہاں جائیں گے تو تنہائی میں ہو جائیں گے لوگوں کے بیچ. کئی چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ شریعت میں ربانیت منع ہے، اب الگ تھلگ ہو کر نہیں رہ سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے غلام تھے. آپ وہی کچھ کرتے تھے جیسا اللہ رب العالمین کرنے کا حکم دیتا تھا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کبھی حکم نہیں دیا کہ آپ غار حرا جائیں. اسی وجہ سے ہمارے اور آپ کے لیے بھی غار حرا جانا یہ کوئی خیر و بھلائی کا کام نہیں ہے. اور صرف آپ ہی نہیں، آپ کے علاوہ آپ کے صحابہ بھی کبھی نہیں گئے. ٹھیک ہے. کتنے سال کے آپ تھے جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی؟ 35 سال کی. جزاک اللہ خیر. کتنی مرتبہ بالضبط یقینی طور پہ خانہ کعبہ کی تعمیر ذکر کی گئی تھی؟ 3. کچھ اعتبار سے صحیح ہے، لیکن کچھ اعتبار سے اگر 4 کہیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو توڑا گیا اس کو بھی مانا جائے گا نا. ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، دوسری مرتبہ جو آپ 35 سال کے تھے، تیسری مرتبہ عبداللہ بن زبیر نے ویسے بنوایا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، اور چوتھی مرتبہ پھر حجاج بن یوسف نے توڑ دیا اور ویسے کر دیا جیسے پہلے بنا ہوا تھا. ابھی جو خانہ کعبہ موجود ہے، اس کی جو شکل و صورت موجود ہے، اس طرح سے کس نے بنوایا تھا؟ کس کے زمانے میں بنی ہے؟ ابھی جو خانہ کعبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ 35 سال کے تھے، جب آپ 35 سال کے تھے، قریش نے جو بنوایا تھا وہی کنڈیشن میں آج موجود ہے. الا یہ کہ وہ جو اونچائی ہے، جو اس کی اونچائی ہے وہ عبداللہ بن زبیر والی ہے، باقی یہ ہے کہ ویسے ہی ہے. خانہ کعبہ میں کتنے دروازے تھے پہلے؟ 2 دروازے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے، کتنا دروازہ رہے؟ ایک تھا، بعد میں 2 چاہتے تھے، ایک طرف سے آئیں دوسری طرف سے جائیں.
جزاک اللہ خیرن. پھر یہ اتنے سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چاہت کو کیوں نہیں پورا کر رہے ہیں؟ ابھی تو دروازہ ایک ہے نا، دو کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ اور جو حتیم کا علاقہ وہ بھی آپ چاہتے تھے کہ وہ پورا شامل ہو جائے، دو دروازے چاہتے تھے آپ. امام مالک بولے جیسا نئے نیا حکومت آئیں گی بدلتے جائیں گا، جس لیے جیسا بن گیا ویسا ہی چھوڑ دیں گے. ہاں یہ سب یاد رکھیے، یہ سب یاد رکھیے. جی. سوال تو ہو ہی سکتا ہے نا کہ خانہ کعبہ اس شکل میں کیوں نہیں ہے جس شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ خانہ کعبہ ویسے بنوا دیا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر حجاج بن یوسف نے توڑوایا، اور پھر دوسرے بادشاہ آتے وہ بنوا رہے تھے، پھر توڑتا پھر بنتا. اس طریقے سے اللہ کے گھر کی عزت کیا ہے، کم ہو جاتی. اس لیے امام مالک نے کہا کہ اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے، اسے ویسے ہی چھوڑ دیا جائے. لیکن اگر کوئی آدمی آئے اور خانہ کعبہ کو ویسے ہی بنا دے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، تو کیا یہ بدعت ہوگا؟ نہیں. یہ روک جو ہے یہ صرف سسٹم کو مینٹین کرنے کے لیے ہے، شریعت کا معاملہ نہیں اس سے ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کا معاملہ کیا ہے؟ سسٹم کو مینٹین کرنے کے لیے، کیونکہ حکومتیں بدلیں گی تو پھر خانہ کعبہ کے ساتھ کھیلواڑ لوگ کریں گے. اپوزیشن والے بنائے ہوں گے تو دوسرے آئیں گے تو توڑ دیں گے، اس وجہ سے. بہرحال ٹھیک ہے. اچھے سوالات الحمدللہ ہو گئے آج، اور جزاکم اللہ خیرن. معلومات بھی آپ لوگوں کی ٹھیک ٹھاک تھی، اور تھوڑا سا پروگریس کرنے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. جزاک اللہ خیر. چلیں جزاکم اللہ خیرن. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.